بکا ابو بکر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بات سمجھ گئے، رونے لگ گئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ فبکا ابو بکر فقال فدیناک بآبائنا وامہاتنا، فرمانے لگے اللہ کے حبیب آپ پر ہمارے والدین قربان ہو۔ ابو بکر روتے ہوئے کہنے لگے فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اللہ کے حبیب آپ پر ہمارے والدین قربان ہو۔ فعجبنا لہ، صحابہ فرماتے ہیں ہم تعجب کر رہے تھے، پیارے پیغمبر نے کسی بندے کی بات کی ہے، ابو بکر رو رہے ہیں اور ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اللہ کے حبیب آپ پر ہمارے والدین قربان ہو۔ ابو سعید فرماتے ہیں فقال الناس انظروا الى هذا الشیخ، لوگ کہنے لگے اس بابے کی طرف دیکھو، پیارے پیغمبر کسی انسان کے بارے میں، کسی بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہ شیخ اور رو رہے ہیں۔ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا۔ اس بابے کو کیا ہوا ہے؟ پیارے پیغمبر کسی بندے کی بات کر رہے ہیں اور یہ روتے ہوئے کہہ رہے ہیں فديناك بآبائنا وأمهاتنا۔ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم هُوَ الْمُخَيَّرُ، ہم بعد میں سمجھ گئے جس کو اختیار دیا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ آپ کو یہ اختیار دیا گیا تھا، آپ کو یہ آپشن دیا گیا تھا، اللہ کے حبیب اگر آپ چاہے دنیا میں جتنا چاہے جو چاہے ہم آپ کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ چاہے آپ ہماری رحمتوں کی طرف منتقل ہو جائیں۔ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمُنَا، اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہم میں سے سب سے زیادہ پیارے پیغمبر کی بات کو سمجھنے اور جاننے والے۔ جب ابو بکر رونے لگے، جب ابو بکر یہ کہنے لگے فدیناک بآبائنا وامہاتنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کی موضوع چینج کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں ان امن الناس علی فی صحبته ومالی ابو بکر لو كنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن اخوة الاسلام ومودته لا يبقين في المسجد خوخة الا سد الا باب ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ پیارے پیغمبر جب ابو بکر کی حالت دیکھی، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے بھی برداشت نہیں ہوا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جناب ابو بکر کی وفا یاد آ گئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے گفتگو کی موضوع کو تبدیل کر دیا، فرمانے لگے ان امن الناس، لوگوں سن لو، مجھ پر سب سے زیادہ مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، اہل و عیال کے اعتبار سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا اگر کوئی انسان ہے وہ ابو بکر ہے۔ باقیوں کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں چکا ہوں، لیکن ایک ابو بکر ہے، اس کی احسان کا بدلہ میرا رب چکائے گا۔ پھر فرمایا لا يبقين في المسجد خوخة الا خوخة ابی بکر، مسجد نبوی میں جتنی کھڑکیاں ہیں، جتنے لوگوں کے دروازے ہیں، ان سب کو بند کر دیا جائے، سوائے ابو بکر کے دروازے کو کھلا رکھنے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 4 دن پہلے پیار پیغمبر علیہ السلام کی تکلیف مزید بڑھ گئی۔ آپ فرمانے لگے حلما اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ، مجھے کوئی کتاب لے آؤ، کاغذ اور ورق لے آؤ، قلم لے آؤ، میں تمہیں ایک کتاب لکھوں گا، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جاننا چاہ رہے تھے، دیکھنا چاہ رہے تھے۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے قلم اور کاغذ پیش کیا جائے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام تکلیف میں ہے، تکلیف میں نبی علیہ السلام کو مزید تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اب یہاں پہ اختلاف پڑ گئے، بعض لوگ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام کو قلم اور کاغذ مہیا کیا جائے،
بعض لوگ وہی بات کرنے لگے پیارے پیغمبر اپنی تکلیف میں ہے، ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے، لہٰذا اللہ کی نبی کو مزید تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جب لوگوں کا شور بحث و تبحیث زیادہ ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ لوگ چلے جائیے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام اس دن 3 وصیت کرتے ہیں، اوصى باخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزیرۃ العرب۔ پیارے پیغمبر وصیت کرتے ہیں اخرج الیہود والنصارى والمشرکین من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکالا جائے۔ دوسری وصیت کرتے ہیں اوصى باجازۃ الوفود، آنے والے مہمانوں کا، آنے والے وفود کا اسی انداز میں اسی اہتمام کے ساتھ آنے والے وفود کا استقبال کیا جائے، ان کو ڈیل کیا جائے جس انداز میں استقبال کرتا ہوں، جس انداز میں مہمانوں کو ڈیل کرتا ہوں، اسی انداز میں آنے والے وفود کا استقبال کیا جائے۔